السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے بال نہیں کٹوا سکتے، کپڑے نہیں پہن سکتے، بائبل اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، حکومت کی اجازت کے بغیر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ملک شمالی کوریا ہے۔ اس ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال دنیا کے سب ملکوں سے زیادہ خراب ہے۔ چند برس پہلے اقوام متحدہ کے ایک تحقیقاتی مشن نے کہا تھا کہ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایسی زیادتیوں کی موجودہ زمانے میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ شمالی کوریا کی آمرانہ حکومت نے اپنے عوام کو باقی دنیا سے کاٹ کر تنہا کیا ہوا ہے۔ ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ صرف اس نظریے میں یقین رکھیں جو حکومت انہیں بتاتی ہے۔ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں انہیں طویل قید بامشقت یا سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ملک کی چند خوبیاں بھی ہیں۔ آئیے اس ملک کا قدر تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ عام طور سے شمالی کوریا کا ذکر ہو تو ایسے ملک کا تصور ذہن میں آتا ہے جسے امریکہ سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس نے امریکہ کی مرضی کے خلاف ایٹم بم بنا لیا اور جدید میزائل پروگرام کو بہت ترقی دے دی۔ لیکن یہ شمالی کوریا کی تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ فوجی طاقت سے ہٹ کر شمالی کوریا کے عجیب و غریب حقائق ہیں۔ یہ 2 کروڑ 70 لاکھ آبادی کا ملک ہے، جنوبی کوریا کے شمال میں اور چین کے جنوب میں واقع ایک غریب ملک ہے۔ سن 2024 میں شمالی کوریا کی فی کس آمدن $1200 تھی۔ حکومت کی ترجیح فوجی صلاحیت کو ترقی دینا ہے، نہ کہ عوام کی آزادی اور انسانی حقوق۔ سرکاری نام تو اس ملک کا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے، لیکن یہ نام کی حد تک جمہوریہ ہے۔ یہاں ایک بدترین آمرانہ نظام قائم ہے۔ یہ آمرانہ نظام اس ملک کے بانی کم il سنگ نے 1948 میں قائم کیا تھا۔ اب ان کے پوتے کم جون اون ملک کے سربراہ ہیں۔ کہنے کی حد تک شمالی کوریا ایک کمیونسٹ ملک بھی ہے، لیکن در حقیقت یہاں پر ایک خاندان کی بادشاہت قائم ہے۔ پورا نظام کم خاندان سے مکمل وفاداری پر قائم ہے۔ سیاسی نظام اور انسانی حقوق سے پہلے ہم اس ملک کے کچھ مثبت پہلوؤں پر بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو اس ملک کا نظام خود کفالت پر مبنی ہے، یعنی بیرونی امداد کے بغیر قائم ہے۔ یہاں لوگوں میں کوریا کا مقامی تشخص، کورین ہونے کا تشخص بہت مضبوط ہے۔ مقامی کلچر کو محفوظ کیا گیا ہے اور لوگوں کو مغربی اثرات سے دور رکھا گیا۔ ملک بھر میں جرائم جیسے چوری اور تشدد وغیرہ کی شرح بھی کم ہے۔ 100% خواندگی کی شرح ہے، یعنی ساری آبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے، تعلیم مفت ہے اور لازمی ہے، علاج معالجے کی سہولت جیسی بھی ہے سب کو مفت حاصل ہے۔ ملک سائنسی اعتبار سے خاصا ترقی یافتہ ہے۔ اس نے سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے ہیں، بہت ترقی یافتہ میزائل بنائے ہیں، بلکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا نے کچھ دوسرے ملکوں جیسے ایران کو بھی یہ ٹیکنالوجی برآمد کی ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت پیونگ یانگ بہت ترقی یافتہ ہے، ایک ماڈرن شہر لگتا ہے۔ تاہم جہاں تک انسانی حقوق اور فرد کی آزادی کا تعلق ہے تو یہ ملک ایک جہنم سے کم نہیں۔ شمالی کوریا میں نہ اظہار رائے کی آزادی ہے، نہ نقل و حرکت کی، نہ مذہب کی، نہ اجتماع کرنے کی۔ کوئی شہری حکومت پر تنقید نہیں کر سکتا، حکومتی رہنماؤں پر تنقید نہیں کر سکتا، سرکاری نظریے پر تنقید نہیں کر سکتا۔ ریاست کی جانب سے شہریوں کی ہر وقت جاسوسی اور نگرانی کی جاتی ہے، جس کا ایک منظم و مربوط نظام موجود ہے۔ ہر گلی محلے میں حکومت کے مخبر موجود ہیں، فون کالز ٹیپ کی جاتی ہیں، نجی گفتگو کی نگرانی کی جاتی ہے، شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں ریاستی حکومتی اداروں کو رپورٹ کریں، مخبری کریں۔ ہمارے پشتون قبائلی علاقوں کی طرح شمالی کوریا میں اجتماعی سزا کا نظام رائج ہے۔ اگر کسی شخص پر ریاست سے بے وفائی کا الزام لگے تو اس کے پورے خاندان کو سزا ملتی ہے، حتیٰ کہ بالغ لوگوں کی حکومت پر تنقید کے جرم میں چھوٹے بچوں کو پکڑ کر سزا دے دی جاتی۔ ملک میں جبری مشقت لینے کا ایک پورا نظام قائم ہے۔ انفرادی آزادی اتنی محدود ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے بال بھی نہیں کٹوا سکتا۔ ریاست ہیئر کٹ، کپڑوں کے ڈیزائن کا تعین کرتی ہے۔ لوگ کون سی موسیقی سنیں گے اس کا تعین بھی ریاست کرتی ہے۔
ریاست لوگوں کی فیملی پلاننگ اور شادی کے معاملات میں بھی دخل دے سکتی ہے۔ اس ملک میں شہریوں کے لیے ملک کے حاکم کم جون اون اور ان کے خاندان سے مکمل وفاداری رکھنا لازمی ہے۔ حکومت نے شہریوں کی وفاداری کے اعتبار سے درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ کس خاندان کی کیا تاریخ ہے۔ جو لوگ نسل در نسل وفادار ہیں وہ اونچے درجے میں ہیں، اور جو کم وفادار ہیں وہ نچلے درجے میں ہیں۔ حکومت ان کے درجے کے مطابق ہی ان سے سلوک کرتی ہے اور انہیں سہولتیں فراہم کرتی ہے، جیسے روزگار، مکان اور تعلیم کے مواقع وہ درجہ بندی کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ شمالی کوریا کے شہریوں کو بیرون ملک کے میڈیا تک رسائی نہیں ہے، صرف شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا تک رسائی ہے۔ آزاد پرائیویٹ میڈیا کا کوئی وجود نہیں۔ عام عوام انٹرنیٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص کے پاس سے جنوبی کوریا کی کوئی فلم یا ڈرامہ برآمد ہو جائے تو اسے قید یا سزائے موت دی جاتی ہے۔ ایک مثال دیکھیے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ جولائی 2024 میں ایک آدمی نے کسی دوسرے شخص سے ایک ایس ڈی کارڈ لے لیا جس میں جنوبی کوریا کی فلمیں تھیں۔ وہ بیچارہ پکڑا گیا، 7 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی اسے، اور جس عورت نے وہ کارڈ اسے دیا تھا اسے قیدی کیمپ میں 15 سال جبری مشقت کی سزا ہوئی۔ ایک اور مثال دیکھیے، اگست 2024 میں ایک عدالت نے ایک عورت اور اس کے ماں باپ کو 8 سے 10 سال جبری مشقت کی سزا سنائی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے جنوبی کوریا میں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیا تھا اور غیر ملک سے کوئی مالی امداد وصول کی تھی۔ حال یہ ہے کہ چند برسوں سے پرائیویٹ لوگ بیرون ملک تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ ملک میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے ورکرز پارٹی آف کوریا۔ الیکشن منعقد ہوتے ہیں لیکن بیلٹ پیپر پر صرف ایک امیدوار کا نام ہوتا ہے۔ کوئی شخص حکومت پر تنقید نہیں کر سکتا، کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتا، اور حتیٰ کہ ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی مذہب اختیار نہیں کر سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو اسے قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ جو حکومتی منظور شدہ چرچ ہیں شہری صرف ان میں جا سکتے ہیں۔ بائبل پرائیویٹ طور پر رکھنا جرم ہے۔ اگر کوئی بائبل رکھنے پر پکڑا جائے تو اسے عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اندازہ ہے کہ اس وقت بھی شمالی کوریا میں 80,000 سے 1.25 لاکھ لوگ صرف انہی قوانین کی وجہ سے قید میں ہیں، اور یہ جیلیں بہت ظالمانہ ہیں۔ ان میں قیدیوں سے جبری مشقت دی جاتی ہے، انہیں اذیت پہنچائی جاتی ہے، انہیں دیر دیر تک بھوکا رکھا جاتا ہے، ان سے جنسی زیادتی کی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو سرِ عام سزائے موت دی جاتی ہے تاکہ لوگ خوفزدہ ہوں۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے ان قیدی کیمپوں میں انسانیت سوز مظالم کی تفاصیل کو دستاویزی شکل دی ہے۔ شمالی کوریا میں غذائی قلت رہتی ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ضرورت سے کم غذا دستیاب ہے۔ خاص طور سے بچوں کو علاج معالجے کی سہولتیں کم ہیں اور غیر معیاری ہیں۔ حکومت بیرون ملک سے انسانی بنیادوں پر امداد پر پابندیاں لگائے رکھتی ہے، اور اگر کوئی امداد آ بھی جائے تو ملک کی اشرافیہ، بڑے لوگ اور فوجی افسران کھا پی جاتے ہیں۔ عام شہری اپنی مرضی سے ملک کے اندر بھی آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتے، نہ ملک سے باہر جا سکتے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ کسی گاؤں سے ملک کے دارالحکومت پیونگ یانگ جانے کے لیے حکومت کی اجازت چاہیے۔ بیرون ملک جیسے جنوبی کوریا یا چین جانے کی کوشش کی جائے تو اسے بغاوت اور غداری سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ ملک سے باہر نکلنے کی کوشش میں پکڑے جائیں انہیں اذیت ناک قید یا سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بھاگ کر چین جاتے ہیں اور چین کی حکومت انہیں دوبارہ شمالی کوریا بھیج دیتی ہے انہیں بھی سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی قوانین چین کو پابند کرتے ہیں کہ وہ بھاگ کر آنے والوں کو پناہ دے، لیکن وہ انہیں شمالی کوریا واپس بھیج دیتا ہے۔ شمالی کوریا کا موجودہ نظام بہت حد تک چین کی مدد سے قائم ہے۔ چین کے لیے شمالی کوریا اس لیے اہم ہے کہ یہ جنوبی کوریا کے ساتھ اس کی ایک بفر ریاست ہے، بفر سٹیٹ ہے۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں۔ اگر بیچ میں شمالی کوریا نہ ہو تو امریکہ چین کی جنوبی سرحد پر آ کر بیٹھ جائے گا اور اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ چین یہ بھی نہیں چاہتا کہ شمالی کوریا کی موجودہ آمرانہ حکومت ختم کی جائے اور اس کی جگہ ایسی حکومت بن جائے جو شاید امریکہ کی اتحادی ہو۔
روس بھی شمالی کوریا کے حکمران خاندان کا اتحادی ہے۔ شمالی کوریا نے روس کو یوکرین جنگ میں لڑنے کے لیے کرائے کے فوجی مہیا کیے ہیں۔ اس کے بدلے روس شمالی کوریا کو اقوام متحدہ میں سپورٹ کرتا ہے، مالی امداد دیتا ہے، پیٹرول دیتا ہے، ٹیکنیکل سپورٹ مہیا کرتا ہے۔ گزشتہ برس مارچ میں شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نفاذ سے متعلق ایک قرارداد پیش کی گئی تو روس نے اسے سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیا تھا۔ شمالی کوریا پر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے زیادہ تر پابندیاں اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے لگائی ہوئی ہیں، نہ کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر۔ یہ مغرب کا دوہرا معیار ہے۔ شکریہ۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔